آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے پہلا کرنتھس اس کا 13 باب اس کی پہلی آیت سے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیتوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، شیہی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا۔ آمین۔ آج جو خدا کے کلام میں سے خدا نے ہمیں حصہ دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ جڑتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں تو خدا کا جو کلام ہے وہ ہمارے لیے جو ہے بابرکت ٹھہرتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک تازگی کی طرح ہے، وہ ہمارے لیے ایک روحانی خوراک ہے اور جو ہمارے بدنوں کو تقویت دیتی ہے اور ہمارے راستوں کو برائٹ کرتی ہے۔ آج ہم غور کریں گے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جھانجھ ہوں۔ کبھی کبھی ہم بہت سارا وقت گزارتے ہیں، بہت سارا نالج رکھتے ہیں، بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر محبت نہیں ہوتی اور ہم جو ہے بابرکت نہیں ٹھہرتے، ہم بلیس نہیں ہوتے، ہم خدا کے برگزیدہ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت نہ رکھوں تو میں ایک ٹھنٹھناتا پیتل کی مانند ہوں کہ جس کو ہلکی سی چوٹ لگتی ہے تو اس کی بہت زیادہ آواز آتی ہے، اس کی بہت زیادہ آواز آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس کی ٹھنٹھنانا جو ہے وہ دور تک جاتا ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایسی سٹوری کے متعلق۔ میں ایک اپنے دوست کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے یہ سٹوری شیئر کی اور آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ بیمار پڑ گیا اور اس کے بیماری نے اس کو اور زیادہ جو ہے بیمار کر دیا اور وہ اس کے اوپر بار بار اٹیک کرتی گئی اور وہ زیادہ بیمار ہوتا گیا، اور اس کے پاس جو روپے پیسہ تھا وہ اس نے اپنے علاج کے اوپر خرچ کیا، اور یہاں تک کہ اس کو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، فیملی ممبر سے، دوسرے لوگوں سے بھی جو ہے ادھار لینے کی ضرورت پڑی۔ اس نے کہا کہ میں اس کشمکش میں ہوں، بہت سارے دکھ کے اندر ہوں، آج مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ میرا ساتھ دیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے بہت سارے دوستوں کو کہا، اپنے رشتہ داروں کو کہا، اپنے جو بھائی تھے ان کو کہا، بہنوں کو کہا، اور وہ وقت آیا کہ کسی نے بھی ہیلپ نہ کی۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو صرف یہی کہا کہ ہم کوشش کریں گے، آپ کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اس کی کسی نے مدد نہ کی۔ جس وقت اس کو ضرورت تھی تب سب نے جو ہے وہ منہ پھیر لیا، ایک جھوٹی تسلی جو ہے اس کو دی اور اس کا ساتھ نہ دیا، اور اسی کشمکش کے اندر وہ زیادہ بیمار ہوتا گیا۔ اس نے اپنی ٹریٹمنٹ تو جاری رکھی ہوگی، لیکن جس لیول کے ڈاکٹر کے پاس وہ جانا چاہتا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ ایک وقت آیا کہ وہ
قریب الموت ہو گیا، موت کا وقت اس کے قریب آ پہنچا، اور وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا تو میرے مرنے کے بعد اس کو پورا کرے گی؟ تو ہو سکتا ہے جب وہ اس کے پاس بیٹھی ہو، اس نے اس کی باتیں سنی ہوں، وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو وہ اس کے آنسو بھی بہے ہوں، وہ پریشان ہوئی ہوگی بہت زیادہ کہ یہ آج کیسی باتیں میرے ساتھ کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کو آنے والا وقت نظر آ رہا تھا، اس کے متعلق اس نے اس کو سامنے رکھ کر اس نے کہا کہ میں کچھ خاص باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو ان باتوں کو، ان کے اوپر عمل کرنا۔ تو اس نے کہا آج میں زندہ ہوں، بیماری کی جو ہے حالت میں ہوں، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، اور بیماری میرے اوپر بار بار اٹیک کرتی جا رہی ہے، کسی وقت بھی میں اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، تو میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جو میرے جسم کے اوپر جو بھی میرا لباس ہوگا تو اسی میں مجھے دفن کرے، مجھے کفن کی ضرورت نہیں۔ اور سیکنڈ اس نے بات کی کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا سہارا بنے، آپ کو سہارا دیں، جب وہ کھانے کا وقت آئے تو VIP کھانے لے کر آئیں تاکہ لوگ کھائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ کسی سے کھانا نہ لینا، کسی سے میرے تن کے لیے کفن نہ لینا، بلکہ مجھے اسی لباس کے اندر تو دفن کر دینا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص مر گیا، اور جب مرا تو اس کی بیوی نے وہی وصیت سب کے سامنے بیان کی کہ اس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اسی کپڑوں کے اندر مجھے دفن کیا جائے، قبر کے اندر اتارا جائے۔ تو سب نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں زندہ تھا تو میں آپ کی محبت کی مجھے ضرورت تھی، آپ کے ساتھ کا مجھے جو سہارا چاہیے تھا، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ میرے دکھ میں شامل ہوتے، یہ آپ کی حقیقی محبت تھی اس وقت۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم وقت کو ضائع کر کے پھر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس وقت کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ اس ٹھن ٹھناتے پیتل کی طرح ہم جو ہے پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے پبلک پلیس کے اوپر آ کر ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خدا ایسی محبت کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ ایسی محبت کو اپنے حضور ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ محبت ہے جب کوئی دکھ کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو، تب اس کا ساتھ دیں، تب اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جب اس کی زندگی کے اندر کسی کے ساتھ کی ضرورت ہو، کسی کے روپے پیسے کی ضرورت ہو، وہ آپ سے کہے، اور آپ اس کی سچویشن دیکھ کر کبھی بھی اپنے ہاتھ کو نہ روکیں، بلکہ اس کو سپورٹ کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پھر خدا کے کلام کو پورا کریں گے، پھر آپ ریئلٹی میں خدا کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اس کے کلام کو لے کر جائیں۔ یہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، اور ایسے موقع کے اوپر آپ ساتھ دیں تاکہ ہمیں لوگوں کے آنسو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا مشکل حالات کے اندر تھی، جب دنیا بگڑ چکی تھی، جب دنیا کے ہر طرف ان کو دکھ ہی دکھ، موت ہی موت، گناہ ہی گناہ نظر آتا تھا، تب میرے اور آپ کے یسوع آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ ہم مشکل میں تھے، ہم دکھ میں تھے، اور وہ ہمارا سہارا بنا، وہ ہمیں بچانے کے لیے آیا، وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا، وہ ہمارے لیے سو دروازے کو کھولنے آیا۔ جو پریشانیوں سے بھرا ہوا گھر تھا، اس نے اس میں سے ہمیں نکالنے کے لیے وہ خود موجود ہوا۔ اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنے لہو کو بہایا۔ لیکن آج پالوس رسول ہمیں لکھتا ہے
ہماری آنکھوں کو، روحانی آنکھوں کو کھولتا ہے، اوپن کرتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی محبت کو دوسروں کے لیے بانٹنا ہے۔ اگر ہم اس کی 13 آیت پر غور کریں تو لکھا ہے غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ محبت جو ہے وہ افضل ہے، محبت کو زوال نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو محبت ہے وہ کبھی بھی زوال کے اندر نہیں آتی۔ جو ریئلٹی ہے، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہی ہے کہ اگر وہ شخص ایک ایسی بات لکھ کر گیا، ایک ایسی بات بتا کر گیا، تو اس نے وہ سب کچھ دیکھا، اس نے وہ محسوس کیا اس غم کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس دکھ کے اندر، اور اس نے اس کو پریزنٹ کر دیا آپ کے لیے، میرے لیے۔ اس نے تو یہ بات کی کہ مجھے ان کپڑوں کی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا اور آپ کا جو یسوع ہے وہ ہمارے دکھوں کے لیے، ہماری مصیبتوں کے لیے، ہماری گناہوں کے لیے وہ ہمارے ساتھ اس زمین پر آیا اور اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج پولس رسول یہ کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جن جناتی جھانجھ ہوں، اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیتوں کا کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو وہ اس لمحہ دور کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں سب کچھ کر لوں، دوسروں کی لائف کے متعلق بھی بتاؤں، دوسروں کے لیے نبوت بھی کروں، ان کے آنے والے حالات کے متعلق بتاؤں، ان کے موجودہ حالات کے متعلق بتاؤں، ان کی جو ہے ایک ایک چیز کے متعلق بتا سکوں، لیکن جب اس نے کہا کہ میں اس چیز پر عمل نہیں کر رہا، محبت نہیں میرے اندر، تو کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ جو ہے بے معنی ہے، بے مقصد ہے۔ کبھی کبھی آپ یا ہم میں سے کوئی بھی اگر اس شخص کی طرح پریشانی کے اندر ہو، تو جب کوئی ہمارا اپنا ساتھ نہ دے، ساتھ کھڑا نہ ہو، تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ ایسی مشکل وقت کے اندر اس نے مجھ سے بات نہیں کی اچھے طریقے سے، ایسے وقت کے اندر اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اور ہم یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ زندگی خدا کے کلام سے واقف ہے، یہ زندگی خدا کے کلام کو جانتی ہے، یہ زندگی سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ انجان بن چکی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمارا زور ہے۔ اس نے ہماری تربیت کرنے کے لیے، اس نے ہمیں ایڈوانس ان باتوں سے آگاہ کر دیا کہ ہم اگر کسی جگہ پر ہمیں ایسے حالات کے اندر ہماری کسی کو ضرورت پڑے تو ہم اس کا ساتھ دیں، نہ کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اس سے ایک قدم پیچھے پہلے ہی اپنا فیصلہ بدل دیں کہ اب یہ ایسی حالت میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ مجھے یہ ڈیمانڈ کرے گا، میں اس کی تماداری کے لیے جاؤں گا اور یہ مجھے یہ بات کہے گا، تو ہم اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں، ہم اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں۔ ہمیں اگر ایسا موقع ملے تو ہمیں اپنے فیصلے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس پر عمل کرنے والے ٹھہریں گے اور دوسروں کا سہارا بنیں۔ اگر ہم سہارا بنیں گے تو ہم اپنے یسوع کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے کلام کو پیش کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ٹھہر رہے ہیں۔